वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आपको मैं एक इन डेप्थ रिपोर्ट दे रहा था खवातीन की पाकिस्तान में जो हालत इज़ार है और उनके ऊपर होने वाले मजालिम की और उनके ऊपर होने वाले तशद्दुद की आपको मैं तफसीलात बता रहा था जो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हैं, और इनमें बहुत एक बड़ी तादाद है। मैं आपको बड़ी एक सच्चाई से बता सकता हूँ कि जिनका जिक्र नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी रिपोर्ट्स ही नहीं की। जिस तरह हमारे गाँवों के अंदर काफ़ी लोग कहते हैं रिपोर्ट ना करो, बड़ी बेइज्जती है, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी पूरे ख़ानदान की। बट इस वक्त कराची में हमें ज्वाइन किया है शाजिया मरी ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से इनका ताल्लुक है। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है जनाब माइजा हमीद साहिबा ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। और लाहौर में हमारे साथ हैं समीना खावर हयात साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से इनका ताल्लुक है। वेरी क्विकली शाजिया मरी साहिबा आपसे मैं शुरू करता हूँ, आप सबसे दूर बैठी हैं कि पहले तो ये रोया जाता था कि जी असेंबलियों में खवातीन की तादाद ना होने के बराबर है, खवातीन के हकूक के लिए आवाज़ कौन बुलंद करेगा। फिर हमने देखा खवातीन एकदम वहाँ पर आ भी गईं, उनकी आवाज़ें भी बड़ी आना शुरू हो गई हमें, और कॉरिडोर्स के अंदर भी, कॉरिडोर्स के बाहर भी। लेकिन औरतों के हालात ज़ार या हालत ज़ार उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। शुक्रिया मुबशिर। मैं अपनी जो बहनें बैठी हैं उनको भी सलाम करूंगी, और इट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि एक मर्द आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर प्रोग्राम कर रहा है और ख़वातीन के मसाइल पर आपने जिस तरह शुरू में बात की, रोशनी डाली, वो काबिल तहसीन है। और क्योंकि ये 100th एनिवर्सरी है 8 मार्च की, जो कि ख़वातीन की जिद्दोजहद दुनिया के किसी हिस्से में शुरू हुई, तो यकीनी तौर पर इसमें दुनिया की हर औरत शामिल है, ये पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। और ये अलमिया है कि ख़वातीन को वो हुकूक जो दीन में है, कवानीन में है, वो हासिल करने के लिए एक जिद्दोजहद का आगाज करना पड़ा। बहरहाल इट इज़ ओनली इनकरेज्ड अस टू मूव फॉरवर्ड। हम कहीं डिस्करेज या कभी डिस्करेज नहीं हुए। जहां तक आपने कहा असेंबलियों के हवाले से, पाकिस्तान की तारीख में यह भी अलमिया है कि हमारे पास जमहूरियत मुख्तसर दौरानिए के लिए रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का आइन इन प्लेस नहीं रहा और जिसकी रूह से खवातीन की पार्टिसिपेशन गारंटी होनी थी। बहरहाल अगर हम आज की बात करें या इससे कबल जो असेंबली थी जिसमें मैं भी शामिल थी और अब भी हूँ, खवातीन की तादाद में बेशक हमने एक नुमाया फर्क देखा है। और आपकी ये बात दुरुस्त है कि खवातीन सबसे ज्यादा काम करती हैं, चाहे वो पाकिस्तान की किसी सूबाई असेंबली में हो या नेशनल असेंबली में हो। इसमें कोई शक नहीं है कि नारा भी खवातीन ही लगाती हैं और ऊंचा नारा भी वो लगा सकती हैं। ये तमाम चीजें अपनी जगह सही हैं और हर पॉलिटिकल जमात में जो उनकी बैकबोन है वो खवातीन है। लेकिन एक माइंडसेट जरूर है, और मैं नहीं समझती कि वो जो डिग्री याफ्ता, सो कॉल्ड, आपने भी तालीम याफ्ता लोगों की बात की, उनके होने से चेंज आएगा। मैं समझती हूँ कि चेंज जब भी आएगा वो माइंडसेट की तब्दीली से आएगा। मुबशिर, ये भी आपको सुनकर जी मुझे एक मिनट बाकी, वो आपने कहा जी आप मुझे जरा क्विकली बता दें क्योंकि मैंने बाकियों को भी इंट्रोड्यूस करना है, उनकी पॉइंट को भी। मैंने यही कहूंगी मुबशिर कि देखें, दिस इज द माइंडसेट, ये जहनियत की बात है। डिग्रियां जितनी भी हासिल कर ले, लेकिन अगर उस डिग्री के स्पिरिट को हम नहीं समझेंगे तो उस डिग्री का फायदा नहीं है। राइट, वो अलग बात है कि उनमें से काफी जाली डिग्रियां भी हैं। माइजा हमीद साहिबा, बात यह है कि नुमाइंदगी तो मिल गई है खवातीन को, लेकिन मुझे सच बताएं कि क्या आम औरत की जिंदगी में कोई फर्क पड़ा है आप लोगों के असेंबली तक पहुंचने से? देखिए जी, फ़र्क तो बहुत पड़ा है। लोगों वुमेन हैव स्टार्टेड वर्किंग और वो एक्टिवली जो है करियर्स को परस्यू कर रही हैं एज फार एज द सिटीज़ आर कंसर्न। गांव की औरतों को जो है, जो मसाइल हैं उनके लिए मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। इम्प्लीमेंटेशन, आप लॉ बनाते रहेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब तक ये औरतें अपने एरियाज को रिप्रेजेंट नहीं करती और आगे नहीं आती और औरतें इनको नहीं देखती आते बाहर निकलते हुए, उस वक्त तक कोई चीज़ चेंज नहीं हो सकती। ये जो रूरल एरियाज हैं जिनमें पर्दे का बहुत बड़ा मसला होता है, वहाँ पे औरतें अपने मसाइल लेके एक अवामी नुमाइंदा जो मेल है उसके पास नहीं जा सकती। इसलिए हर एरिया से एक औरत को मुंतखब होना चाहिए जो इनकी मसाइल सुन सके और एटलीस्ट वो जाके डीसीओ या डीपीओ के पास उनकी प्लाइट जो है वो तरीके से उनको समझा सके। एक औरत जो अनपढ़ है, उसने किसी डीपीओ के दफ्तर जाना है तो वो तो अपना केस नहीं एक्सप्लेन कर सकती, तो वो उसमें उसको जस्टिस कैसे मिलेगा? समीना खावर तो ये जो छोटे छोटे समीना खावर साहब, मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये जो आप लोग इतना शोर डालते हैं, खप डालते हैं, क्या इससे असेंबली के अंदर को असर होता है? बहुत शुक्रिया मुबशर, आज आपने बहुत अहम आज
ویمن ڈے ہے اس پر آپ نے سب خواتین کی نمائندگی کرانے کے لیے اپنے پروگرام میں بلایا، لیکن میری بہنوں نے جہاں تک بات کی تو یہ ڈی پی او کی تو بہت دور کی بات ہے. آپ اسمبلی کے اندر ہی ہماری عزت دیکھ لیجئے کہ جو ہم 9.5 کروڑ عوام میں سے 371 ممبرز الیکٹ ہوتے ہیں اسمبلی کے، بہت عزت دی جاتی ہے. ان میں سے ایک عزت دار خاتون میں بھی ہوں، شازیہ بھی ہے، مائزہ بھی ہیں، لیکن ہمیں وہ مقام وہ عزت ہاؤس میں نہیں دی جاتی. ہم تو آپ کہہ رہے ہیں چلاتی ہیں، آپ شور مچاتی ہیں، بالکل ہم اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھاتی ہیں، ان کو جھنجھوڑتے ہیں گورنمنٹ کے ممبرز کو، ٹریجری بینچز کو. پارٹی کی بیس پہ بات نہیں مجھے کرنی چاہیے، لیکن کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں تو ٹیشو پیپر تک اسمبلی میں کہا گیا ہے. ہمیں تو یہ میرا فرسٹ ٹینیور ہے اور میں تو شاکڈ ہوں لقمان کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ سویڈش ہیں، آپ سیکنڈری ہیں. ابھی میری کراچی سے بہن نے کہا کہ آئین میں جو آرٹیکل، اگر یہ ان کو پتہ ہی ہوگا، آرٹیکل 51 کے تحت، آئین کے آرٹیکل 51 کے تحت آل ممبرز آر ایکول. ہمیں تو برابر ہیں ہم لوگ، وہاں پہ کوئی مرد اور کوئی عورت نہیں ہے اسمبلی میں. آرٹیکل 51 میں اگر آپ دیکھیں تو وہ ممبرشپ وہاں پہ مرد یا عورت کی بات نہیں کی گئی، وہاں پہ ممبرز کی بات کی گئی ہے. تو ہم تمام ممبرز ایکول ہیں. تو یہاں اسمبلی میں تو ہمارے ساتھ بالکل دوہرا رویہ جی. انہوں نے جو دستور جمع کروائے ہوئے ہیں، جو یہ واویلا مچاتے ہیں، ہم ڈیموکریسی کی باتیں کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ 1907 1908 سے شروع ہوئی ہے یہ سٹرگل، اور 1911 میں اس کو باقاعدہ ڈکلیئر کیا گیا آفیشیل ویمن ڈے سیلیبریشن کرنے کے لیے. اور نو ڈاؤٹ کہ آج 100 سال برس چکے ہیں، صدی گزر چکی ہے. ہم لوگوں نے عورتوں کے لیے کیا کیا مبشر؟ میں خود ایک پارلیمنٹیرین ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتی. یہ جو رپورٹس آپ نے بتائی ہیں یہ سب میرے پاس موجود ہیں، مگر مجھے شرم آتی ہے. میں شور تو مچاتی ہوں، میں اسمبلی میں آواز بھی اٹھاتی ہوں، لیکن کوئی امپلیمنٹ نہیں گورنمنٹ کر رہی. ان کے وہ جو آتے ہیں اس پہ، یہ تو اب آپ وہ گورنمنٹ پہ آ گئے نا، میں تو صرف خواتین پہ آج رہنا چاہ رہا ہوں. جی شازیہ، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ اگر تھوڑا سا دیکھیں، میں تھوڑا سا اپنی بہنوں کے اپنے تجربات ہیں، میں تھوڑا اپنے تجربے کی روشنی میں بات کروں گی. اوور دا ٹائم ٹھیک ہے، مائنڈ سیٹ ہے سوسائٹی میں، اب بھی باہر جائیں تو ایسے مائنڈ سیٹ کا سامنا ہوتا ہے، لیکن میرا یہ ماننا ہے اپنے تجربے کی وجہ سے کہ اگر ہم اپنے کام میں ڈٹی رہیں اور اگر ہم جو پوٹینشیل ہمارے اندر ہے اسے مکمل طور پہ اس کا اظہار کریں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں لیکن شازیہ میں ایگری نہیں کرتا. آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ تو خود وکٹم رہی ہیں. دیکھیں شازیہ بی بی، آپ تو خود وکٹم رہی ہیں میل ہراسمنٹ کی اسمبلی کے اندر. مبشر، میں آپ نے کچھ فگرز کوٹ کیے تھے پاکستان کے حوالے سے. لیٹ می شیئر ود یو اے فگر. امریکہ جس کو ہم بڑا فالو کرتے ہیں، وہاں صرف اور صرف میں آپ کو ٹیکسس کا بتا دوں کہ 2.5 کروڑ پاپولیشن ہے، 1 کروڑ 13 لاکھ خواتین جوتے کھاتی ہیں، اور 123 خواتین جو ہیں وہ فیملی ان کو قتل کر چکی ہے. اس کے علاوہ وہاں کی 5 خواتین میں سے 1 خاتون ضرور ایسی ہوتی ہے جو زندگی میں کبھی نہ کبھی ریپ ہوئی ہو. تو دیکھیں، پاکستان میں پرابلمز اپنی جگہ بالکل موجود ہے، اس سے کوئی ڈینائل نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنی خواتین کی ہمت، حوصلے اور پوٹینشیل کو بھی اپریشیٹ کرنا پڑے گا. یہاں پہ شازیہ بی بی 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ٹیکسس میں جس کی آپ مثال دے رہی ہیں اس اسٹیٹ میں، وہاں پہ بھی اکثریت جو ہے وہ پاکستانیوں کی اور ہندوستانیوں کی زیادہ ہے بنسبت دوسروں کے، یعنی وہاں پہ بھی ہماری سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں ہم اپنے آپ کو بہت بہتر سمجھتے ہیں سب سے. دیکھیں، ہمارے پاس ہمارے مذہب نے ہمیں ایک مشعل راہ ہے ہمارے لیے، ہمارا آئین ہے، ہمارا قانون ہے، پھر ہماری اپنی قدریں ہیں، ہماری سوشل روایات ہیں، ہماری قدریں ہیں. ہمیں تو ان کا بھی پاس ہے نا. ہم نے یہ کبھی ان کے مغرب کے ساتھ تو ایٹریبیوٹ ہی نہیں کی ہیں. لیکن مائزہ حمید، کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ پاکستانی سیاست میں صرف میں شازیہ سے اس لیے ایگری کروں گی کہ جو پاورز ہم لوگوں کو دی گئی ہیں ان کو اگر آپ گراس روٹ لیول پہ استعمال کریں تو آپ کو پورا حق دیا جاتا ہے. آپ کو ڈسٹرکٹ لیول پہ جون سے آپ کی بات سنی جاتی ہے، اور آپ کے جو محکمے والے ہیں وہ آپ کی بات سن کے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. اس لیے میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ اپنی پاورز یوز کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ڈسٹرکٹ لیول پہ اپنی عوام کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ جو پرابلمز ان کے مسائل ہیں ان کے حل کرنے میں یہ چیزیں جو سی ہیں پالیٹکس نہیں آتی. اس میں آپ کی صرف پاورز جو آپ کو اسمبلی سے ملی ہیں ان کو استعمال کیا جائے تو ایک عام عورت کو بہت زیادہ ریلیف مل سکتا ہے. اچھا چلے، میں آپ تینوں سے میرا ایک سوال ہے. میرا آپ تینوں مبشر کہیں نہ کہیں پرابلم ہوتا ہے. دیکھیں، اس میں لیڈرشپ کا بھی بہت ہاتھ ہے. اگر لیڈرشپ سینسٹائزڈ ہو،
اگر لیڈرشپ سینسٹائزڈ ہو, اسے خود پتا ہو کہ اگر میں مرد ہوں تو کسی کا بیٹا بھی ہوں, کسی کا شوہر بھی ہوں, کسی کا بھائی بھی ہوں, تو اس کو یہ سمجھ آ سکتی ہے. اور میرا خیال ہے پنجاب اسمبلی میں میں آپ تینوں کو ذرا ایک جھٹکا دینا چاہ رہا ہوں, میں آپ تینوں کو ایک جھٹکا دینا چاہ رہا ہوں اور آپ پھر مجھے بتائیے گا کہ اس پر کیا وجہ ہے, کیا مطلب ہے کہ وزارت داخلہ, منسٹری آف انٹیریئر اور پولیس ریسرچ بیورو کو 3 صوبوں سے موصول ہونے والی رپورٹس کے مطابق جب سے خواتین کے تحفظ کے بل کی منظوری ہوئی ہے, خواتین کے خلاف جرائم میں یعنی حیرت انگیز اضافہ ہو گیا ہے, خوفناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے. مبشر, میں نے آپ کو پہلے بھی ایک مثال دی ہے اور میں پھر کہوں گی کہ میں امریکہ کی اس لیے مثال اٹھاتی ہوں کہ ہم بہت متاثر ہوتے ہیں اس ملک سے, اور وہاں جتنے بھی جو بھی انفلوئنسز ہم لیتے ہیں. آپ نے ٹیکسس کی بات کی, بمشکل 2 شہر ایسے ہیں جس میں شاید کچھ ہمارے دیسی بستے ہوں, باقی تو وہ آئل سٹیٹ ہے, وہاں میکسیکنز رہتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم بھی پروگریس کر رہے ہیں. جہاں تک آپ نے کہا کہ ہمارے پاس کیسز زیادہ ہو گئے, دیکھیں شعور بھی بڑا ہے, اب ہم بات بھی کر رہے ہیں. پہلے ہم ریپ کا لفظ نہیں استعمال کرتے تھے, ہیراسمنٹ کسی کے ساتھ ہوئی وہ بولنے سے کتراتے تھے, ڈرتے تھے, لیکن ان چیزوں میں تبدیلی آئی ہے. میں نہیں کہہ رہی کہ ایک رات میں چیزیں بدل جائیں گی, اگر مائنڈ سیٹ اور لیڈرشپ میں تبدیلی ہوگی تو ہم گراس روٹس تک اس تبدیلی کو دیکھیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف خواتین کے حق میں بل پیش ہو رہے ہیں, اگر ہم لیڈرشپ کے نام پر واشنگٹن پوسٹ میں فضول سٹیٹمنٹس دیتے رہیں گے تو پھر تو پاکستان کی تذلیل ہوتی رہے گی نا. ہماری لیڈرشپ پاکستان کی تذلیل تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے نام سے بھی ہو رہی ہے. آپ دیکھیں ہم ویمن سیلیبریشن کر رہے ہیں, تو وہی ہماری وہ عافیہ صدیقی کے ساتھ لیبل یہی ہے نا کہ وہ مسلمان ہے, وہ پاکستانی ہے, اس کے ساتھ یہی لیبل لگا ہوا ہے. اور ہم یہاں پہ ویمن پروٹیکشن اپنا لے کر چل رہے ہیں, 100 سال منا رہے ہیں, ایک دوسرے کو تحفے تحائف دے رہے ہیں, آپ خوشیاں سیلیبریٹ کر رہے ہیں, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ہم کیا امپلیمنٹ کر سکتی ہیں؟ ہم نے کیا کیا ہے اپنی عوام کے لیے؟ امپلیمنٹیشن تو عورتوں نے خود کرنی ہے نا اپنے لیول پہ جا کے. وہ اگر آپ بلیم کریں گے, آپ لیڈرشپ پہ بلیم کریں گے یا ایوانوں پہ بلیم کریں گے تو اس سے تو کوئی حل نہیں نکلنا. You have to make your own way in your district or your area. گھر سے نکل جائیں, اسمبلی سے نکل جائیں, کیا کریں؟ آپ صرف ڈسٹرکٹ تک محدود نہ رہیں. سمینہ خاور ہے ہمارے ساتھ, مائزہ حمید ہیں, شاسیہ مریم, ویلکم بیک ٹو دی آفٹر بریک. ٹیک اے کوئک بریک.